أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون۔ محترم مکرم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے انسان کو جس نظام کے تحت زندہ رہنے کی تلقین کی ہے اور حق دیا ہے کہ اس نظام کے تحت زندگی کی ہر ساعت کو بسر کرے، وہ نظام آسمانی جبر قطعا نہیں ہے، بلکہ انسانیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ انسانی محدود عقل، کمزور علم کی بدولت اس آسمانی دولت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی فلاح دارین کے لیے دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں کو اسی نظام میں پوشیدہ رکھا ہے۔ جب انسان اپنے نفس کے ہاتھوں قید ہو کر اس نظام کو دھتکارتا ہے، رب العالمین جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، اپنے اس مخلوق کی سرکشی اور بغاوت سے، اپنے دین سے انحراف کرنے کی وجہ سے اسے جھنجھوڑنے کے لیے قدرے کچھ سزائیں بھی اللہ نے مقرر کر رکھی۔ اللہ پاک اپنی قوت دکھاتے ہیں تاکہ انسان اپنی بھلائی اور خیر خواہی کو سمجھے اور اسی راستے کا انتخاب کرے۔ میری آج کی گفتگو کو پوری توجہ اور دل جمعی کے ساتھ سنیے، جو انسانی عقل پر سرکشی اور انحراف کی گرہ کو انشاءاللہ کھول دے گی، اطاعت و فرما برداری کا جذبہ پیدا کرے گی۔ یاد رکھیے، پوری کائنات کے لیے رب العالمین نے ایک مرکزی قانون ترتیب دے رکھا ہے، کیونکہ یہ کائنات اللہ پاک کے ارادے سے وجود میں آئی ہے۔ ظاہر ہے یہ بے ترتیب اور بے ہنگم سسٹم تو ہے نہیں۔ اللہ پاک نے پھر اس کل کائنات کے لیے ایسے اصول بنا دیے ہیں جن کی بدولت کل کائناتی نظام مارد وجود میں آنے کے بعد، جب سے یہ نظام بنا اس وقت سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر روز محشر تک، طلوع شمس و قمر تک، جو روز محشر کا سورج طلوع ہونا ہے اس وقت تک یہ نظام اسی طرح جوں کا توں چلتا رہے گا۔ یہی وہ اصول ہیں جن کی برکت سے کائنات کے نظام میں اعتدال اور ہم آہنگی کا واضح اور ٹھوس عنصر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اسی نظام کے بارے میں فرماتے ہیں، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اسے ٹھیک ٹھیک اندازے پر رکھا۔ سامعین گرامی، اس کائنات کے پس پردہ ایک قوت ہے جو اس کائنات کو چلاتی ہے، ایک طاقت ہے جو اسے حرکت بخشتی ہے۔ یہی وہ قوت ہے جو اس کائنات کے مختلف حصوں میں تصادم نہیں ہونے دیتی، اس کائنات کے مختلف حصوں کا نظم و ضبط برقرار رکھتی ہے اور اسی نظم و ضبط کی نگرانی کرتی ہے اور خوب ان کو ضوابط پر عمل، اس پورے نظام کو ضوابط پر، اپنے دیے گئے اصولوں پر عمل کرواتی ہے۔ یہی وہ وجہ ہے جس سے اس کائنات کے حصے آپس میں ٹکراتے نہیں، نہ ان کے درمیان کوئی خلل واقع ہوتا ہے، نہ ان کا نظم ٹوٹتا ہے، نہ یہ بے ہنگم چال چلتے ہیں۔ کروڑوں سال سے یہ چل چلاؤ نظم و ضبط کا ایک بہترین شہکار ہے، اور یہ نظم تب تک قائم ہے جب تک اللہ کا ارادہ ہے۔ یہ کائنات اس تخلیقی قوت کے سامنے سر جھکا کر چل رہی ہے۔ یہ کائنات کبھی رب کا قانون نہیں توڑتی، سر منہ انحراف نہیں کرتی، اور نہ ہی قوت ربی کے سامنے بغاوت اور سرکشی کا ارادہ کرتی ہے، نہ ہی رب کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف یہ کائنات چلتی ہے۔ یہی وہ حقیقی آفاقی سچائی ہے جس نے کائنات کی
گردش کو سلامت رکھا ہوا ہے۔ آغاز تخلیق سے لے کر آج تک کہیں خرابی، کسی مرحلے پر انتشار پیدا نہ ہو سکا۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اس نے سورج اور چاند تارے پیدا کیے جو اس کے حکم کے آگے رام ہیں، جھکے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو، پیدا کرنا، حکم دینا سب اسی کا کام ہے۔ الا لہ الخلق والامر، پیدا بھی وہی کرتا ہے، حکم بھی وہی دیتا ہے۔ بڑی برکت والا اللہ ہے جو تمہیں تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ آئیے کائنات کے سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، دن، رات، ہوا، آگ، پانی، پہاڑ، سمندر و صحرا کے اس کل نظام پر توجہ کرنے کے بعد اس کائنات کے ایک حقیر حصے انسانی وجود پر کچھ توجہ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان بھی اللہ کی تخلیق ہے۔ جیسے سورج، آسمان، ستارے، ویسے بالکل انسان بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اس پوری کائنات کے خالق نے جو اس کائنات کے لیے قانون تخلیق کر رکھا ہے، اسی رب نے مرکزی اور بنیادی قانون سے انسان کو استثناء نہیں دیا، انسان کو چھٹکارا نہیں دیا۔ انسانی ساخت بھی اسی کائنات کے اجزاء سے ہے۔ بذات خود جو کائنات اللہ کی فرما بردار اور تابع ہے، چند ایک بڑی خصوصیات کی وجہ سے یہ انسان تمام تخلیقات میں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ایک قابل توجہ جائزہ لیجئے، انسان اپنے وجود پر کس قدر حاکم خود مختار ہے۔ اول دیکھیے، پہلی بنیادی بات تو یہ ہے، اولاً تو اپنی تخلیق پر ہی سے قدرت نہیں۔ ماں باپ کے فطری ملاپ کسی نئی فرد کے تخلیق کے لیے حتمی ثابت ہو، یہ بھی قطعاً حتمی بات نہیں۔ غلیظ پانی کا ایک قطرہ انسانی وجود میں تبدیل ہونے لگے، انسان کو خود اس پر قدرت نہیں۔ پھر ماں کے پیٹ میں مکمل خوراک، خود انسان اس تخلیق ہوتے بچے کو اپنی قدرت اور طاقت سے پہنچائے، یہ بھی ممکن نہیں۔ پھر اعضائے انسانی درست وجود کے ساتھ ظاہر ہوں، یہ بھی انسان کے بس کی بات نہیں۔ یا کمی بیشی کے ساتھ ہمیں طاقت نہیں، کالا ہو یا گورا، بیٹی ہو یا بیٹا، ہمیں اس پر قطعاً کوئی قدرت نہیں۔ یہ سب قانون خداوندی اور ارادہ خداوندی کے تحت وقوع پذیر ہوتا ہے۔ تو سامعین، اس سے بڑھ کر پیدائش کے بعد ہمارے وجود کے مختلف حصے ہماری چاہت اور طاقت کے تابع نہیں ہیں، ہماری طاقت کے تابع ہمارے اپنے وجود کے حصے نہیں ہیں۔ آنکھ کا جھپکنا، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت، زبان کے ذائقوں کو محسوس کرنا، سب کے سب اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ اس لیے بیماری اور تندرستی کی حقیقت ہمارے سامنے واضح ہے۔ طاقت اور کمزوری کا راز ہم سے قطعاً پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب واضح ہوا، اللہ کے احکامات اور محتاجی میں انسان باقی کائنات میں موجود زیرو اور غیر زیرو میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے۔ سب اللہ کی چاہت کے سامنے ڈھیر، سب نے قدرت الہی کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ جس اللہ نے کائنات کو وجود بخشا اور انسان کو پیدا کیا، اسی رب نے اس انسان کو بھی اس قانون کے تابع کیا جس نے کائنات کو تخلیق کر کے اسے اپنے قانون کے ماتحت کیا۔ اب انسان اپنی ارادی زندگی اور قدرتی زندگی کے دو حصوں میں تبھی توازن رکھ پائے گا جب وہ اس شریعت کے ماتحت ہو جائے گا جو شریعت اللہ پاک نے انسانوں کے لیے ترتیب دی ہے، جو شریعت اللہ نے آسمانوں سے اتاری ہے۔ یہ شریعت بھی اسی طرح کائنات کے ہماگیر قوانین کا حصہ ہے جس طرح یہ انسان کائنات کی تمام تخلیقات کا حصہ اور جز ہے۔ جب کل کائنات ایک خاص ہماگیر قوانین کی اتباع میں سر منہ انحراف نہیں کرتی، توجہ دیجئے، اسی بات کو سوچئے، جب کل کائنات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتی، تو انسان کو بھی اسی شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے اللہ کے قوانین سے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے قدرتی وجودی حصے اور غیر اختیاری
اور اختیاری حصے کو جس کا اختیار اللہ ہی نے انسان کو دے رکھا ہے، اللہ کے فیصلوں میں ہم آہنگی پیدا کر لینی چاہیے۔ یعنی جو ہمارے وجود میں قدرتی تبدیلیاں آتی ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہیں، اور جس چیز کا ہمیں اختیار دیا ہے، جن حرکات و سکنات کا، ان کو اور آسمانوں کے رب کی اتباع والے اس جسم کو ہم دونوں میں اللہ کے فیصلوں کو مان لیں گے تو خود ہمارے جسم میں ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی۔ قدرت خداوندی کی قوانین کی اتباع میں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے سارے راز اسی اطاعت میں پوشیدہ ہے۔ میرے نہایت ہی محترم بھائیو دوستو، اللہ پاک کا ہر وعدہ، ہر وعید، ہر حکم، اوامر و نہی، رب کا ہر قانون اور ہر ہدایت کائنات کے مرکزی قانون کا ہی ایک حصہ ہے۔ لہذا انسانی زندگی کے دونوں حصوں اور کل کائنات کے قوانین کی ہم آہنگی بھی اسی طرح ممکن ہے کہ انسان شریعت اسلامیہ کے تمام احکامات کو بصر و چشم قبول کر لے، بلا چوں چراں قبول کر لے۔ اس حقیقت کے پیش نظر شریعت اسلامیہ کی اتباع انسانی وجود کی فلاح کے لیے نہایت ہی لازم اور ضروری ہے۔ یہی اتباع وہ پل ہے جو انسان اور کائنات جس میں وہ زندہ رہ رہا ہے، یہ انسان جس کائنات میں یہ انسان زندہ رہ رہا ہے، دونوں میں ہم آہنگی پیدا کر دے گا۔ انسان فزیکلی طبعی قوانین اور قدرتی قوانین میں ہم آہنگی نکھر کر سامنے آ جائے گی۔ یہی وہ واحد طریقہ ہے جو انسان کے اندرونی اور بیرونی وجود کو وحدت اور یگانگت کے رنگ میں رنگ دے گا۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم اس کائنات اور اپنے جسم کے قدرتی قوانین اور اس کائنات کے مرکزی نظام کے رازوں کو جاننے سے قاصر ہیں۔ ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے، ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارے جسم کے وجود کے بڑھوتری، کمزوری، صحت، طاقت کے جو اللہ نے راز رکھے ہیں اور جو کائنات کے چل چلاؤ کے اللہ تبارک و تعالی نے راز رکھے ہیں، میرے دوستو اس راز تک پہنچنے میں ہم بالکل قاصر ہیں جس میں ہماری ذات تخلیق ہوئی، بلکہ جن قوانین طبی طور پر ہماری ذات جن قوانین میں جکڑی ہوئی ہے، ان طبی قوانین سے کیا بال برابر بھی ہم انحراف کر سکتے ہیں یا انحراف کی قوت بھی رکھتے ہیں؟ مثلا ہماری خواہش کے مطابق ہمارا بیٹا 10 سال کا ہو جائے، بس اسی حالت میں، اسی جسمانی حیت میں اگلے 5 سال تک رہے، کیا ایسا ہم کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جب انسان اپنی ذات کا اختیار نہیں رکھتا، اپنے گھر پر اسے اختیار نہیں، اپنی اولاد پر اسے اختیار نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خود اپنی عقل سے ایسے قوانین بنانے میں کامیاب ہو جائے جو انسان کے وجود اور کائنات کے وجود میں ہم آہنگی لا سکیں؟ یہ امکان ہی نہیں ہے، بلکہ انسان ہر لحاظ سے قاصر، مجبور اور محتاج کل ہے۔ وہ اپنی طبعی اور اختیاری زندگی کے دونوں حصوں میں ہم آہنگی پیدا اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے اختیاری زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور شریعت کی تابع نہیں کر لیتا۔ بس یہی وہ سچائی ہے جو انسان کو اللہ کے قوانین قبول کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے، تاکہ انسان اور کائنات ہم آہنگ رہیں اور انسان شر کے ہر اندیشے سے بچا رہے۔ یاد رکھیے سامعین گرامی قدر، جتنا اسلام کو اعتقادی اور نظریاتی طور پر قبول کرنا لازم ہے، بعین ہی عملی طور پر بھی اللہ پاک کی حاکمیت کا اقرار ہم پر لازم ہے۔ اسلام صرف قولی دین نہیں ہے کہ قول کہہ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی ذات کی وحدانیت کا بھی اقرار کر لیا، رسول کائنات کی ختم نبوت کا بھی اقرار کر لیا، اور ہمارے ایمان اور کامیابی کے تمام تر مسافت طے ہو گئی، ایسا قطعاً نہیں، بلکہ عملی طور پر کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں اس کلمے پر اللہ کی حاکمیت اور اللہ تعالیٰ کی قانون قدرت کا ہمیں عملی طور پر اقرار کرنا ہوگا۔ بغور سنیے، انسان کی سب سے اہم ضرورت امن و سلامتی ہے، اور یہ امن و سلامتی کائنات کے ساتھ ہم آہنگی اور سلامتی کا رویہ اختیار کیے بغیر ممکن ہی نہیں، بلکہ خود اپنی ذات سے بھی امن میں رہنا ممکن نہیں ہے جب تک ہم اللہ کے قوانین کی طرف نہیں چلے جاتے۔ تب بھی کائنات کے ہماگیر قوانین سے ہم آہنگی پیدا کرنی پڑے گی اگر ہم اپنی ذات سے بھی، اپنی ذات کے شر سے بھی بچنا چاہتے ہیں۔ تب بھی
ہمیں اللہ کے قوانین سے ہم آہنگی پیدا کرنا پڑے گی۔ اگر ہم کائنات کے نظام کی طرف سے بھی معمور رہنا چاہتے ہیں، بے رحم طوفان، تباہ کن سیلاب، زلزلوں سے بچنا چاہتے ہیں، یہ تبھی ممکن ہے کہ ہم بھی اسی رب کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں جس رب کے حکم پر کائنات سر تسلیم خم کر چکی ہے۔ اور اگر ہم اپنی ذات کے شر سے انسانیت کی حفاظت چاہتے ہیں، تب بھی ہمیں اپنے اختیاری اور غیر اختیاری دونوں جسم کے عوامل میں قانون خدا بندی مان کر ہم آہنگی پیدا کرنے ہوگی۔ بصورت دیگر یہ کھینچا تانی کی فضا، بد امنی و بے سکونی کا ماحول، یہ بے چینی کا رونا دھونا، خود اپنی ذات سے تنگ ہونے کے نوحے، یہ خودکشیاں، لالچ و حسد کی بیماریاں، بغض و عنا، قومی و وطنی لسانی تفاخر جیسی بیماریوں کا ہم شکار ہوتے رہیں گے، روز مرتے رہیں گے، روز جیتے رہیں گے۔ اگر انسان کائنات کے ہماگیر قوانین خداوندی سے ہم آہنگی اختیار کر لیتا ہے اور خود اپنے طبعی و مادی وجود سے بھی ہم آہنگ ہو جاتا ہے، تو پھر خدائی وعدے کے عین مطابق، خدا کے کیے گئے وعدوں کے عین مطابق اس کائنات کے باقی اجزاء پر خدا کے خلیفہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس انسان کو حاکمیت عطا کر دے گا، اور پھر زمین اپنے تمام تر خزانوں کا منہ کھول دے گی۔ پہاڑوں میں وہ خزانے جو حضرت انسان کے وہم و گمان تک نہ پہنچے وہ بھی ملنے لگیں گے۔ اناج دانہ زمین اپنی قوت کے ساتھ ظاہر کر دے گی، ہوا پانی زمین پوری طرح انسانیت کی خدمت میں مگن نظر آئیں گے۔ یہ تصور درست نہیں کہ انسان کی ہماگیر اطاعت بندگی کے تمام تر فوائد صرف اور صرف روز معاشری حاصل ہوں گے۔ انسان کی بساط اور اس کے مفاد میں جو کچھ کائنات کے خزانوں میں ظاہر کرنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور ظاہر کریں گے، لیکن اللہ یہ جان کر کہ کیا انسان کو دینا اس کے مفاد میں ہے، کتنا دینا کس انسان کے مفاد میں ہے، اور اس کی وسعت کیا ہونی چاہیے، اس کا حدود اربع کیا ہونا چاہیے، وہ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ وہ سب کچھ دے گا جو ہمارے مفاد میں ہوگا، اگر ہم اللہ کے قوانین کو اسی طرح تسلیم کر لیں جس طرح سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، بحر و بر، پہاڑ، افلاک سب نے قبول کر رکھا ہے، ہم بھی اسے قبول کر لیں، تو آپ یقین مانیے اللہ تعالیٰ سب خزانوں کے دروازے کھول دیں گے۔ کیا آپ نہیں جانتے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا تو نام آپ نے سن رکھا ہوگا، ان کے زمانہ خلافت میں مسلمانوں میں کوئی زکوٰۃ کا حقدار تک نہ رہا، بلکہ اسلامی خزانہ تمام ضروریات اپنی رعایا کی پوری کر کے بھی بھرا پڑا تھا۔ انسان تو کجا، چرند پرند بھی اسلامی خزانے سے خریدے گئے اناج سے پیٹ بھر رہے تھے، اور اسی اطاعت کی بدولت اخروی زندگی میں یہ تمام نعمتیں اپنے تمام کمالات و جمالات کے ساتھ، اپنی حسن و رعنائی کے ساتھ انسانی خدمت میں مگن ہوں گے۔ صرف شرط اتنی سی ہے، صرف حکم اللہ کا اتنا سا ہے کہ مجھے صرف عبادات کا رب نہ مانو، اپنے معاملات کا رب بھی تسلیم کرو، میری اتباع کرو، پوری اطاعت، پوری اتباع، اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے بھی میرے اور میرے رسول کی طرح، میری شریعت کی طرح، میرے دین کی طرف رجوع کرو۔ آئیے دارین کے فلاح کی ایک طرف، جب ساری کائنات جھک چکی رب کے قوانین کے سامنے، تو ہم بھی جھک جائیں۔ دنیا کی سب بھلائیاں، آخرت کی سب کامیابیوں کا راز رب کے قوانین کو ماننے میں ہی ہے۔ جس طرح اللہ کے فیصلے قانون ماننے میں خیر پوشیدہ ہے، اسی طرح اللہ کے قوانین کو ہلکا جاننا، اللہ کے قوانین کا مذاق بنانا، یا اللہ کے احکامات، اللہ کے حکم، اللہ کی شریعت کو مسترد کر دینا ایمان کی تباہی۔ دوستو بغور سنو، بغور ایمان کی تباہی دنیا اور آخرت کی تباہی کا باعث ہوگا۔ کس قدر بے وقوف ہوگا وہ انسان جو اپنی آخرت کی تباہی کے ساتھ دنیا بھی تباہ کر بیٹھے۔ آئیے اللہ کے قوانین و احکامات کے سامنے سر جھکا دیجئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لیجئے۔ ایک بار پھر اس بات کو دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صرف تلاوت، صرف ذکر اذکار اور تسبیح تک محدود رہے۔ اللہ نے ہمیں ایسی شریعت قبول کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ عبادات بندے کی ذمہ داری، شرعی ذمہ داری ایک مومن بندے کی یہی ہے، وہ کلیتاً اپنے رب کے سامنے سر جھکائے،
عبادات کا معاملہ ہو، گھر کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، آپ تاجر ہوں، آپ آجر ہوں، آپ مزدور ہوں، آپ حاکم ہوں، آپ فیصلہ کرنے والے ہوں یا فیصلہ لینے والے ہوں، آپ معاملات کو حل کروانے والے ہوں یا معاملات حل کرنے والے ہوں، آپ کو ان تمام معاملات میں بھی اللہ کے قانون کی طرف، اللہ کے قانون کی طرف، اللہ کی حاکمیت کی طرف، رب کی شریعت کی طرف، رب کی حاکمیت کی طرف دیکھنا ہوگا۔ جب آپ بندگی کا یہ حق ادا کر دیں گے، اپنے عبادات کو بھی اللہ کی اتباع میں لے جائیں گے، فرما برداری میں، اپنے معاملات کو بھی اللہ کی فرما برداری میں لے جائیں گے، یقین مانیے جو جس طرح زمین اللہ کے حکم مان رہی ہے، آسمان اللہ کا حکم مان رہا ہے، ہوا پانی آگ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، سورج چاند ستارے اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، اور یہ دنیا کی پوری کائنات کا نظام اللہ کے حکم کے ماتحت چل رہا ہے اور کروڑوں سالوں سے چل رہا ہے، چلتا جائے گا بعین ہی۔ ہم بھی اگر اللہ کے حکموں کے مطابق چلیں، آسمان کا سایہ ہم پہ دراز ہو جائے گا، زمین کی وسعت ہم پہ بڑھ جائے گی اور وسعت ہو جائے گی، زمین خزانے اگل دے گی۔ اللہ کی اتباع میں ہماری آخرت کی بھی کامیابی ہے، ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے۔ یہ 5واں سبق تھا جسے آپ کے سامنے میں نے آج رکھا ہے، اور دوستو آج پھر آپ سے یہی گزارش کروں گا، اس سبق کو سنیے، بار بار سنیے اور اسے آگے پہنچائیں، آگے پھیلائیں، اور اس سوچ کو دل دماغ میں مسلمانوں کے ڈال دیجئے کہ اللہ صرف ہماری عبادات کا رب نہیں ہے، بلکہ اللہ ہمارے معاملات کا بھی رب ہے۔ اللہ صرف ہماری عبادات کو ہی نہیں دیکھ رہا، بلکہ اللہ ہمارے معاملات کو بھی اپنی اتباع اور شریعت کے ماتحت دیکھنا چاہتا ہے، اپنے حکموں کے ماتحت دیکھنا چاہتا ہے۔ یہی سبق ہر ایک سے کہیے، ہر ایک کو دہرائیے، ہر جگہ کہیے، ہر مومن کے دل دماغ میں ڈال دیجئے کہ اپنی عبادات میں بھی اللہ کی اتباع، اپنے معاملات میں بھی اللہ کی اتباع۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔